السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک میں انسان کے اندر تقوی و طہارت کی دولت پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان ماہ رمضان المبارک میں جہاں تک ہو سکے نیک اعمال کی کوشش کرتا ہے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بندے کے لیے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب دلانے والا ہوتا ہے، اس لیے بندے پر لازم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے اور اس کے بعد بھی بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ جو شخص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ پسندیدہ ہوا کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ چاہتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی کوشش کرتا ہے اور خدا کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو خدا کی ناراضگی سے بچائے، حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی جس کسی کو حاصل ہو گئی، وہ اس دنیا میں بادشاہ کی طرح اپنی زندگی گزارا کرتا ہے۔ انسان جسے رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بندے کیا کچھ نہیں کرتے۔ دوستو اور بزرگوں، اپنے آپ کو بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مخلوق سے علیحدہ رکھتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی، خدا خوش ہو جائے اس بات کی کوشش کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان ہر کوشش کرتا ہے۔ ان تمام کوششوں میں سے ایک کوشش رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے۔ روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا یہ بندے کا کام ہوا کرتا ہے، اس لیے روزے میں ہرگز کوئی ایسا کام نہ ہونے دیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ اگر ہم روزے میں کوئی ایسا کام ہم سے سرزد ہو جائے، فوراً ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، فوراً ہم رجوع ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں کہ الہی مجھ میں بالذات اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں گناہ سے بچ سکوں، مولا
تو قادر مطلق ہے، تو میری حفاظت فرما، اگر تو ارادہ فرماتا ہے تو میں گناہوں سے باز رہ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً اپنی عجز و انکساری کا اظہار کریں، فوراً اپنی عاجزی پیش کریں کہ الہی میں عاجز ہوں، میں مجبور ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ تو مختار ہے، تو قادر ہے، تو ہی میری حفاظت فرما۔ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند آ جاتی ہے تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس ادا کو اگر پسند کر لے تو آپ کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور روزہ آپ کے لیے یقیناً ڈھال ہوگا، یہ جہنم سے آپ کو بچانے کے واسطے بہت بڑا ایک سامان اور ذریعہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، گناہوں سے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شیخ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گناہ 3 وجہ سے گناہ ترک کر دو، یعنی 3 ایسی چیزیں ہیں اگر تم اپنے مد نظر ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر رکھو گے تو گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے تم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہو، فرماتے ہیں دوزخ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اگر گناہ کروں گا تو دوزخ کی آگ میرے لیے، دوزخ کا سخت عذاب میرے لیے ہوگا، دوزخ میں سانپوں اور بچھوؤں کا عذاب مجھے ہوگا، آگ کا عذاب مجھے ہوگا، یہ خیال کرتے ہوئے اس وقت جو ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ دوزخ کی آگ سے یا دوزخ سے خوف کھاتے ہوئے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز فرماتے ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جنت کی طلب، جنت کی خواہش میں، بہشت کی خواہش میں کوشش کریں کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی نعمت جنت سے محروم فرمائے گا، اس لیے گناہ سے بچ جائیں، گناہ سے رک جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہشت عطا کرے، جنت عطا کرے۔ دوستو اور بزرگوں، دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جو ہے گناہ سے بچنا چاہیے، خدا کے لیے جو ہے گناہ سے بچنا چاہیے، نہ دوزخ کے خوف سے نہ جنت کی طلب میں، بلکہ خدا سے ڈر کر جو ہے گناہ سے باز آنا چاہیے۔ یہ بات بالکل حق ہے، لیکن ابتدا میں لوگوں کے لیے بات دشوار ہے۔ انسان ابتدا میں یا تو اس کے اندر شوق ہو، جنت کا شوق ہو، یا تو جہنم کا اس کے اندر ڈر ہو، تب انسان جو ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں داخل فرمائے گا، یہ خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے گا تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، اگر اس کے دل میں شوق پیدا ہو جائے کہ الہی اگر مجھے تو جنت عطا فرما، اس کے لیے اگرچہ مجھے گناہ چھوڑنا پڑے میں گناہ چھوڑوں گا، لیکن مولا تو مجھے اپنی خوشی کی جگہ عطا فرما۔ کیونکہ دوستو اور بزرگوں، جنت کی طلب میں عبادت کرنا یہ بھی ابتدائی لوگوں کے لیے برا نہیں ہے، جنت کی خواہش میں طلب کرنا، کیونکہ جنت خدا کی مرضی کی جگہ ہے، خدا کی خوشنودی کی جگہ ہے۔ خدا اگر راضی ہو تبھی بندے کو جنت میں داخل فرماتا ہے، خدا کی ناراضگی کے ساتھ بندے کو جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا راضی ہو تو بندے کو جنت حاصل ہوتی ہے، اگر خدا ناراض ہو جائے تو بندے کو جنت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بندہ دوزخ کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنت بھی خدا کی رضامندی کی جگہ ہے۔ یہ اور بات ہے، کاملوں کے لحاظ سے کاملوں کے لیے یہ بات ہوا کرتی ہے کہ ان کی عبادت نہ دوزخ کے ان کا گناہ سے بچنا نہ دوزخ کے خوف سے ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کا عبادت کرنا جنت کے شوق میں ہوتا ہے، بلکہ ان کا گناہوں سے بچنا اور عبادتیں کرنا خدا کی محبت میں ہوا کرتا ہے۔ یہ کاملوں کا معاملہ ہے، یہ عام لوگوں کا نہیں، بلکہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اگر گناہ ہو رہے ہیں تو جہنم کے خوف سے بچ جائے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو خدا مجھے اپنی ناراضگی کی جگہ داخل فرمائے گا، اور خدا کی ناراضگی کی جگہ جہنم ہے۔ اور اگر نیکیاں کرے تو اس بات کا ضرور خیال رہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی، جیسا کہ آپ نے گزشتہ کل سماعت فرمایا کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہو تو اولیاء اللہ نہیں چھوڑتے، اس واسطے کہ چھوٹی سی نیکی بھی بسا اوقات ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبولیت کا درجہ اس سے حاصل ہو جائے۔
اس لیے دوسری چیز جو گناہ سے چھوڑنا ہے، وہ گناہوں سے دور ہونا ہے، وہ جو ہے دوزخ کے خوف سے، جنت کی خواہش میں، یعنی انسان گناہ کو چھوڑے یا تو دوزخ کے ڈر سے گناہ، اگر میں یہ کروں گا تو دوزخ میں داخل ہو جاؤں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوگا تو میں جہنم میں داخل ہو جاؤں، یہ سوچ کر گناہ سے بچے، یا یہ سوچ کر گناہ سے بچے کہ اگر میں یہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا، تو اس وقت جو ہے اس کا گناہ سے بچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے گا اس کے متعلق۔ پھر تیسری چیز جس کی طرف توجہ کرتے ہوئے، جس کی طرف خیال کرتے ہوئے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ جو ہے فرماتے ہیں حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز شرم مولا بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، شرم مولا، جس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم ہوا، ذرہ برابر اگر شرم ہوتی ہے تو دوستو اور بزرگوں، وہ بندہ ہرگز گناہ کی طرف اپنے قدم نہیں لے جاتا۔ اس لیے اپنے اندر شرم پیدا کرو، ماں باپ کے سامنے انسان، دوست بھائی بہن کے سامنے انسان، دوست و احباب کے سامنے گناہ سے، غلط کاموں سے بچتا ہے شرم کی وجہ سے۔ جس طرح ہم اپنے دوست و احباب کی شرم اپنے اندر پر محسوس کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں، ہم لوگوں کے سامنے بے عزتی نہ ہو جائیں، اس بات کا خیال جس طرح ہمیں رہتا ہے، کاش کہ ایسے ہی خیال ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہوتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ شرم، آپ شرمندگی محسوس کرتے کہ خدا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، خدا کی بارگاہ میں کس طرح جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ کر کے کیسے کھڑا رہوں گا، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جس طرح اجالے میں دیکھتا ہے، اسی طرح بندے کو اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، کیونکہ اجالا اور اندھیرا یہ ساری کی ساری بندوں کے لیے ہے، خدا کے لیے کچھ رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ دن میں، اسی طرح رات میں بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اندھیرا اور رات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، شرم مولا جس بندے کے اندر پیدا ہو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ مخلوق کے شرم سے گناہ سے اگر بچتے ہیں، مخلوق کی شرم سے اگر گناہ سے بچتے ہیں تو یہ بچنا آپ کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ وہی آپ خالق کے تعلق سے، خالق سے اگر ذرہ برابر شرم و حیا آپ کے اندر ہے تو ہرگز ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی شرم اگر ہمارے اندر ہو تو ہم گناہ کے قریب ہرگز نہیں جائیں گے۔ خدا کے سامنے شرمندگی یہ بہت بڑی بات ہے۔ مخلوق کے سامنے شرمندگی بندے دیکھیں گے، 1 منٹ کے بعد اس کا دیکھنا ختم ہو جائے گا، 5 منٹ کے بعد اس کا دیکھنا ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہما وقت دیکھتا رہتا ہے۔ ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے ہم اوجھل نہیں رہ سکتے، نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر خدا کی شرم پیدا ہو، مولا کی شرم ہمارے اندر پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا۔ اللہ، میں ہزاروں گناہ کرتا ہوں، پھر عبادت کے لیے خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ یہ ہمارے اندر شرم ہو دوستوں اور بزرگوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور پھر خدا کے سامنے ٹھہرتے ہوئے ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ہمیں فخر ہوتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ نہیں دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے اندر شرم پیدا کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اگر گناہ کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، تو مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور ہمارے اندر اس کے دیکھنے کا احساس پیدا ہو، اور شرم پیدا ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو کیسے اٹھاؤں گا، جبکہ ہر وقت خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر سر اٹھا کر پھرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں اور بزرگوں، جبکہ بزرگان دین اپنے سروں کو نیچے رکھتے صرف اس واسطے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، خدا ہمارے عبادتوں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، خدا ہی جانے۔ ہمارا گناہوں سے بچنا اسے منظور ہے یا اس کی مرضی ہمارے ساتھ کس طرح ہے، یہ خدا ہی کو معلوم۔ دوستوں اور بزرگوں، کئی لوگ گناہ سے بچتے ہیں لیکن ریا اس میں شامل ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔
ریا اگر ہو تو کوئی اعتبار نہیں، اس لیے جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خصوصاً ان 3 چیزوں کی طرف خیال رکھیں۔ پہلی چیز جس کی طرف خیال رکھتے ہوئے آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں وہ دوزخ کا خوف ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف خیال رکھتے ہوئے آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے وہ جنت کا شوق ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف خیال کرتے ہوئے، جس کی طرف نظر رکھتے ہوئے آپ کو گناہ سے بچنا چاہیے وہ شرم مولا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر آپ پکڑ لیں گے تو آپ کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے، آپ کا روزہ بھی کامیاب ہے۔ اگر آپ مولا میں گناہ سے بچ رہا ہوں تاکہ تو مجھے دوزخ سے بچا لے، مولا میں گناہ سے بچ رہا ہوں تاکہ تو مجھے جنت عطا فرما، مولا میں گناہ سے بچ رہا ہوں تاکہ میں تیرے سامنے شرمندگی نہ اٹھاؤں، مولا میں تیرے سامنے شرمندگی ندامت سے جو ہے اپنے آپ کو پیش نہ کر سکوں، مولا اس واسطے میں گناہ سے بچ رہا ہوں۔ 3 چیزیں اگر آپ تین چیزوں کے ذریعے سے آپ کوشش کریں گے تو ضرور آپ کسی نہ کسی ایک چیز میں اگر کامیاب ہو گئے، دوزخ کے خوف میں بھی آپ کامیاب ہو گئے، یہ عیب نہیں ہے، یہ اعلیٰ لوگوں کے واسطے وہ عیب کی بات ہے، کیونکہ اعلیٰ لوگ نہ جنت کی طلب ہوتی ہے نہ دوزخ کا خوف ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف ان کے دل میں اگر خوف ہوتا ہے تو مولا کا خوف ہوتا ہے، انہیں اگر شوق ہوتا ہے تو مولا کا شوق ہوتا ہے، وہ مولا کے شوق میں عبادت کرتے ہیں اور مولا کے شوق میں وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کی گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی پناہ میں رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔